کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ، جن میں حضرت علی اور حضرت حسان بن ثابت، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت صہیب رومی اور چند دوسرے صحابہ باقی رہ گئے. باقی تمام کے تمام صحابہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہجرت کی اجازت مانگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے، فرماتے ابھی انتظار کرو، ابھی انتظار کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس وقت تک ہجرت نہیں فرما سکتے تھے جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم نہیں آتا تھا. تو ابھی تک اللہ کے نبی کو ہجرت کرنے کا حکم نہیں ملا تھا. تو جب اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے تو وہ کوئی دن کا وقت تھا، اور دن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نکلا نہیں کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ایسے ہے، جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا ہوا ہے تو وہ لوگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا تو وہ امیجن کر لیں انشاءاللہ اس سے بڑا اچھا سا سمجھ میں آ جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر دکھائی جائیں تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن ہمارے پاس خاص طور پر میرے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے اور نہ اتنا وقت ہے کہ میں اس کی ترتیب بنا سکوں. تو اللہ کرے گا کل کو کوئی رجال کار ایسے مل جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کام انشاءاللہ دکھا کے بھی کر سکیں گے. بہت زبردست ایک اس کی پریزنٹیشن بنتی ہے جس سے دل بھی گرم ہوتا ہے اور دھیان بھی لگتا ہے. جو مجھے کہنا پڑنا بار بار اوپر دیکھے تو مجھے پھر کہنا نہیں پڑے گا، لیکن انشاءاللہ آپ حضرات اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ کعبۃ اللہ ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، حرم پاک ہے. حرم پاک کا یہ جو دایاں حصہ ہے اس طرف ہے صفا مروہ سے جو دروازہ نکل رہا ہے اس دروازے کو کہتے ہیں باب السلام. کیا کہتے ہیں جی؟ باب السلام. یہ ہے باب السلام. یہاں جو دروازہ ہے اس کو کہتے ہیں باب فہد، اور یہاں جو دروازہ ہے اس کو کہتے ہیں باب عبدالعزیز. ٹھیک ہے جی؟ یہ دروازہ یہ باب عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرے دروازے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ باب عمرہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو میری چونکہ بحث ان دروازوں سے، تو یہ باب السلام کے سامنے کھلی جگہ ہے، اور اس جگہ پر ایک بہت بڑا پہاڑ بھی ہے، اس کے سامنے پورے پہاڑ نے پورے علاقے کو گھیرا ہوا ہے. یہ جو جگہ ہے باب السلام کے سامنے یہ بڑی تاریخی اور بڑی زبردست ہے. مکہ کے سرداران اور ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب، ابو سفیان اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک اس طرف تھے، باب السلام کے اس طرف. باب السلام سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو اس کے الٹے ہاتھ پہ ایک الیکٹرک پول لگا ہوا ہے. اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا، جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28 برس تک رہے ہیں. اور 28 برس رہنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور فتح مکہ ہوا تو یہ گھر بیچا گیا. حضرت معاویہ نے اس کو خرید لیا اور اس گھر کو ایک بڑے مدرسے میں تبدیل فرمایا اور وہ چلتا رہا. اور 1973 کے اندر، یعنی ابھی جو پچھلی توسیع ہوئی ہے حرم شریف کی، اس وقت تک وہ مدرسہ قائم تھا. 1973 میں اس مدرسے کو گرا کے اس کو حرم شریف کا حصہ بنا دیا گیا. تو اس لیے آج ہم صرف اس جگہ کی زیارت کر سکتے ہیں، ہم اس گھر کی زیارت تو کر نہیں سکتے جو حضرت معاویہ نے اس کو مدرسے میں تبدیل کیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک تھا اس کے اندر جو محراب بنی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ کا حجرہ مبارک بنا ہوا تھا، اور جہاں پر آپ اور حضرت خدیجہ رہتے تھے اور جہاں پر تجارت کا سامان رہتا تھا، وہ جگہ آج بھی نقشے بنے ہوئے ہیں اس کے، اور کئی اس گھر کی پرانی قدیم تصاویر بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں. جو حضرات دیکھنا چاہے میں انشاءاللہ ان کو دکھا بھی سکتا ہوں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر انہدام سے قبل یہاں پر موجود تھا، پہلے بھی موجود تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ نے اس کو برقرار رکھا اور اس کو ایک مدرسے میں تبدیل کر دیا. تو اس میں جس محراب میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے، تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی مجھے کمبل دے دو، تو اس جگہ کو بھی محفوظ رکھا گیا. تو اس گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں یہاں سے،
اور یہاں سے نکل کے آپ چلے ہیں حرم شریف کو پار کرنے کے بعد باب عبدالعزیز اور باب فہد کے درمیان سامنے مکہ ٹاور کی بلڈنگ ہے. تو اس میں جو زمزم ٹاور ہے اس کی چوتھی منزل پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد صدیق اکبر، مسجد ابو بکر صدیق. اس میں سبز رنگ کا کارپیٹ ڈالا ہوا ہے، ایک سبز رنگ کا گنبد بنا ہوا ہے اس کا، یعنی کہ چوڑے ٹائپ کا جیسے گول گنبد ہوتا ہے ویسے نہیں، چوڑے ٹائپ کا گنبد بنا ہے گول، لیکن اوپر سے بالکل پلین ہے. یعنی چوتھی منزل پہ وہ ایک مسجد بنی ہے جس کا نام مسجد ابو بکر صدیق ہے. اس کی بھی تصاویر موجود ہے اور آپ جو دیکھنا چاہیں وہ اس مسجد میں جا کے دیکھ بھی سکتے. الیکٹرک سیڑھیاں جو ہے حرم شریف کے صحن سے سیدھی اس کے اوپر چڑھ رہی ہیں، تو حرم شریف کے صحن سے وہ مسجد جڑی ہوئی ہے بالکل. تو مسجد ابو بکر صدیق ہے، یہی سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر تھا جو کہ پہاڑی کے اوپر تھا. یہ تو ساری بلڈنگ پہاڑ کاٹ کے بنائیں گی نا، تو یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. ایک گھر یہ تھا اور ایک گھر آپ تھوڑا باہر نکلے تو کبوتر چوک ہے، کبوتر چوک میں ایک چھوٹی سی چھپڑ کی مسجد بنی ہوئی ہے. یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر تھا جو کہ بعد میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. میرا الحمدللہ وہاں پر بیان بھی ہوا ہے، کئی بیان ہوئے. تو یہ اس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے تنہائی میں بات کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اوقات میں نہیں تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ کوئی خاص موقع تھا، ہم سمجھ گئے کہ کوئی اللہ کی طرف سے خاص حکم دیا گیا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے کچھ تنہائی چاہیے. کہا یا رسول اللہ اپنی بیٹیاں ہیں، اسما بنت ابی بکر ہے اور عائشہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. تو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ صدیق مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا موقع اجازت مل گئی ہے. تو صدیق اکبر نے فوراً نعرہ لگایا الصحبۃ یا رسول اللہ، الصحبۃ یا رسول اللہ، الصحبۃ یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ہجرت میں، مجھے اجازت دیجیے. فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھنا. یہ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھنا، جس کو آج بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں. خیر اللہ حفاظت فرمائے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ہجرت کی پوری تیاری کر کے رکھی ہے. تو آپ نے فرمایا صدیق تمہیں کیسے پتا کہ تم نے ہجرت کی تیاری کیا اور تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ کہ یا رسول اللہ جب بھی میں اجازت مانگتا آپ مجھے رکنے کا حکم فرما دیتے، جب بھی میں خود جانے لگتا آپ مجھے جانے سے منع کر دیتے، اپنے خاندان والوں کو لے جانے لگتا آپ جانے سے منع فرما دیتے. اس سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ شاید یہ مقدر، یہ سعادت اللہ میرے مقدر میں ڈال دیں، تو ہو سکتا ہے کہ میری آپ کے ساتھ نسبت ہو جائے کہ میں آپ کے ساتھ سفر پہ چل سکوں. تو اس کے لیے میں نے دو اونٹنیاں بہت کھلا پلا کے ان کو صحت مند کر کے رکھا ہوا ہے. تو وہ 2 اونٹنیاں ہمارے سفر میں کام آئیں گی اور بڑی تگڑی ہیں ماشاءاللہ، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائیں گی، تو ہمیں یہ سفر میں فائدہ دیں گی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو صدیق ایسا کرتے ہیں کہ 1 اونٹنی اس میں سے مجھے تم بیچ دو. کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تو جان بھی آپ پہ قربان ہے، میرا مال بھی آپ پہ قربان ہے، میرا خاندان بھی آپ پہ قربان ہے، اور میں آپ کو بیچوں گا، بیچنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہجرت بہت بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ یہ آپ آگے سنیں گے کہ یہ اسلام میں 2 بڑے نازک ترین موقع آئے ہیں. ایک نازک ترین موقع ہے ہجرت کا اور دوسرا نازک ترین موقع ہے غزوہ بدر کا. تو یہ جو 2 مواقع ہیں یہ انتہائی اہم ترین ہیں، اور ان دونوں مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمراہی اور ساتھی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کریں کہ تمہارا کیا ترتیب ہے؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، یہاں سے ہم پیدل جائیں گے. آج کا جو رستہ ہے وہ کھدائی ہے، اور کھدائی سے ہوتے ہوئے جبل سور پر جائیں گے، اور جبل سور پہ جا کے کچھ دن قیام کریں گے. یہ اللہ کے نبی کا منصوبہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ترتیب ہے. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ ایسا کریں گے کہ عامر بن فہیرہ جو ان کا غلام تھا، عامر بن فہیرہ وہ یہ کرے گا کہ وہ جانوروں کو اس جگہوں پر سے گھمائے گا جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ گزریں گے، تاکہ
تاکہ جو قدموں کے نشانات ہیں وہ مٹ جائیں. اور دوسری طرف جو عبداللہ بن ابی بکر ہیں وہ چھوٹے ہیں، 6-7 سال کے ہیں، اور ان کا مزاج تھا، بہت چالاک ہوشیار تھے. تو وہ جائیں گے قریش کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، اور قریش کی مجلسوں میں جو باتیں ہوں گی وہ باتیں ساری کی ساری ہمیں آ کے وہاں پر بتائیں گے. اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، یہ صبح اور شام جو اوقات ہوں گے ان اوقات میں کھانا ہم تک پہنچایا کرے گی. تو اس طریقے سے جب 3 دن غار میں رہیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصوبے کو منظور فرمایا، اور منظور فرمانے کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے آج رات کو ہم نکلیں گے. چنانچہ شب جمعہ کی رات 2 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی نیت سے نکلے ہیں. اس سے پہلے کفار نے ایک اجلاس کیا، اور وہ اجلاس میں یہ کیا کہ کوئی بھی شخص جو کہ قریش سے تعلق رکھتا ہے وہ ہمارے جلسے، وہ ہماری میٹنگ میں نہ آئے، اور صرف یہ لوگ آئیں. ان لوگوں کو متعین کیا، متعین کر کے میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلا کے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی جا رہے ہیں. تو شیطان بھی وہاں پر ایک شیخ نجدی کے نام سے، کہ نجد کا ایک شیخ بن کے وہ وہاں پہ پہنچا اور بتانے لگا کہ میں بہت ان مشوروں میں سمجھدار ہوں، لہٰذا مجھے بھی دخل اندازی کا موقع دیا جائے. چنانچہ اس کو بھی بٹھایا گیا. تو لگے کہ ایک آدمی نے کہا کہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنہ، نعوذ باللہ فتنہ یہ بڑھتا جا رہا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو مکے سے باہر نکال دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی، تو شیخ نجدی جو شیطان تھا وہ بول پڑا، کہنے لگا کہ بھائی یہ کیسی بے وقوفانہ حرکت ہے. وہ باہر جائے گا، وہاں جا کے اپنی فوج بنائے گا، اور فوج دیکھا نہیں کلام اس کا کیسا جادو والا ہے، دیکھا نہیں شخصیت کیسی سحر والی ہے. وہ وہاں پہ جا کے اپنا مجمع اکٹھا کرے گا اور پھر تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تمہارے تجارتی راستے بند کر دے گا. یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ تو غلط مشورہ ہو گیا. اچھا دوسرا، کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کسی جگہ پر قید کر دیتے ہیں کہ ان کے سارے ساتھی مدینے گئے ہوئے، وہاں سے آئیں گے، سارے حملہ کریں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا کے لے جائیں گے، تمہاری ساری ساکھ خراب ہو جائے گی. تو ابو جہل بولا اب پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے لوگ ملتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیں، اور ایک نوجوان سارے مل کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیں. جب آپ صبح باہر نکلیں گے تو سارے مل کے قتل کر دیں، اور سارے اقرار کریں کہ ہم نے مل کے قتل کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو بنو ہاشم سب کو قصاص میں تو قتل کر نہیں سکتے، بعض جگہوں 60 لوگ، بعضوں میں 100 لوگ، لیکن جو اصل روایت ہے کہ 16 لوگ تھے، نہ 60 تھے نہ 100 تھے. اصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جتنے قبیلے ہیں ہر بندہ ایک آدمی دے. تو 16 قبیلے تھے، 11 لوگوں کے نام روایتوں میں آتے ہیں کہ یہ لوگ محاصرہ کر کے اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی جو باب السلام کے سامنے گھر ہے، یہاں پر ان لوگوں نے محاصرہ کیا تھا اور محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے. تو جب یہ مشورہ سنا تو شیخ نجی کہتے ہیں ہاں یہ صحیح مشورہ ہے، یہ صحیح مشورہ ہے، اس سے سب کی جان بھی بچ جائے گی اور تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے سارے چھوٹ جائیں گے، اور نعوذ باللہ یہ جو فتنہ ہے یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا. چنانچہ سب نے اس بات کو منظور کیا اور خفیہ طور پر دروازوں کے باہر کھڑے ہو گئے تلواریں لے کے. یہاں سمجھ لیں کہ اس وقت کے کفار جو دشمن تھے ان کا مزاج بھی ایسا تھا کہ کسی کے گھر میں گھسنا نہیں ہے، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے گھسنا منع ہے، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے دخل اندازی کرنا منع ہے، اور کسی کے گھر میں گھس کے اس کو مارنا یہ منع ہے. یعنی ایک کفار کو بھی کسی چیز کا شرم اور لحاظ تھا. کسی نے کہا بھی کہ تم اندر جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو، تو کہنے لگے نہ بھائی، آج تو ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے تو کل کوئی اور ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا کہ وہ ہمارے گھر میں گھس کے مارے گا. ہمیں غلط روایت کو نہیں چلانا چاہتے. چنانچہ انہوں نے یہی کیا کہ ہم کیا کام ہے، کچھ کام ہے
ٹھیک ہے کس چیز؟ ہاں ٹھیک ہے کرو جی کرو جی. تو انہوں نے یہ ترتیب بنائی اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ رات کو اب یہ رات آ گئی اور اب آپ نکلے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے. اب ذرا سمجھیں تھوڑا سا، میں یہاں پہ ایک بات کو روک رہا ہوں، بات روک کے بتاتا ہوں. دار الندوہ جہاں پر ان لوگوں نے میٹنگ کی تھی، یہ دار الندوہ خانہ کعبہ میں مطاف کا حصہ تھا. مقام ابراہیم سے پیچھے آئے، حجر اسود کی پٹی جہاں پر آتی ہے، حجر اسود کی لائن جہاں پر آتی ہے، مقام ابراہیم سے پیچھے الٹے ہاتھ پہ یہ مطاف کے اندر جو جگہ تھی وہ دار الندوہ تھی. یہاں پر پہلے جو دروازہ تھا وہ باب الندوہ کے نام سے تھا، لیکن اب وہ دروازہ نہیں ہے. وہ باب الندوہ یعنی وہاں پہ جیسے یہ جگہ بنی ہوئی نا، جیسے اندر داخل ہونے کی جیسے یہ دروازہ ہے، تو ہماری مسجد کے دروازے کا کوئی نام ہے؟ ہمارے یہاں کوئی رواج نہیں ہے نا نام وام رکھنے کا، لیکن عربوں میں رواج ہے، عربوں میں نام رکھنے کا رواج ہے، وہ ہر دروازے کا نام رکھتے ہیں. تو ان کے دروازوں کا نام تھا باب الندوہ، تو یعنی کہ کوئی گزرنے کی جگہ تھی اس کا نام بھی رکھ دیتے تھے، یعنی وہ بھی ایک دروازہ بن جاتا تھا. تو یہ باب الندوہ یہ پہلے تھا، لیکن اب وہ باب الندوہ نہیں رہا. یہاں پر باب الندوہ تھا. یہ باب الندوہ یہ ملکیت میں تھا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے. حکیم بن حزام یہ تھے تو کافر پہلے، لیکن یہ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے. توجہ سے سن رہے بھائی، توجہ. یہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت. حالانکہ مسلمان نہیں تھے. ایک ایسی شخصیت ایسی تھی جن سے اللہ کے نبی بھی محبت کرتے تھے. خود ہر سال اللہ کے نبی کو ہدیہ بھجواتے تھے. یعنی اللہ کے نبی مدینہ چلے گئے، اس کے باوجود ہدیہ بھجواتے تھے، اور مسلمان نہیں تھے. اور یہ جب فتح مکہ ہوا ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ حکیم بن حزام مسلمان ہوئے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے. یعنی اخلاقی اعتبار سے اتنے بہترین انسان تھے. مسلمان نہیں تھے لیکن تھے بہت بہترین انسان. جب یہ مقاطعہ کیا تھا اس وقت میں نے ان کا ایک قصہ سنایا تھا کہ حکیم بن حزام مسلمانوں کے لیے کھانا لے کے جاتے تھے. کبھی یہ کیا طریقہ ہے، تم لوگوں نے مسلمانوں سے مقاطعہ کر دیا، ان کو بھوکا مار رہے ہو، مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا. خدیجہ میری خالہ ہیں، میں تو ان کے لیے کھانا ضرور لے کے جاؤں گا. اور ایک بار ابو جہل سے لڑ بھی پڑے کہ بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے ہی رشتہ دار اور ہماری تعلق والے ہماری موجودگی میں بھوکے رہ رہے ہیں. عربوں کے ہاں تو کسی کو بھوکا چھوڑتے نہیں نا، خود بھوکے رہتے تھے لیکن کسی دوسرے کو بھوکا نہیں چھوڑتے تھے. تو حکیم بن حزام نے جب بعد میں اس دار الندوہ کو بیچ دیا 1,00,000 درہم میں، 1,00,000 درہم میں بیچا، اور پھر ولی جدہ نے اس کو گرایا اور پھر اس کو مطاف کا حصہ بنا دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس جگہ پر ایک مسجد بنا دی تھی اور وہ مسجد کافی زمانے تک چلتی رہی. آپ اگر سرفنگ کریں، چیک کریں تو اس مسجد کی تصویریں بھی مل جاتی ہیں جو کعبۃ اللہ کے اندر بنی ہوئی مسجد تھی. تو یعنی پہلے کعبۃ اللہ میں کوئی اتنا رش نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ مطاف کے گرد ایک بال لگی ہوئی تھی، لوگ اندر طواف کرتے تھے، اندر ہی نماز پڑھتے تھے. باہر کئی لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوئی تھی، یعنی کہ یہاں بھی مسجد بنی ہوئی، یہاں بھی مسجد بنی ہے، ادھر بھی مسجد بنی ہے، ادھر بھی مسجد بنی ہے. کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کئی مساجد ہوتی تھی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو دار الندوہ کو اس لیے کہ دار الندوہ میں پہلے تو کفار کے زعماء آیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو بڑے بڑے مسلمان اکابرین اور وہ آ کے اس دار الندوہ میں رکا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے. یعنی ایک تاریخی جگہ بن گئی تھی. اور پھر اس کے بعد اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور پھر اس کو مسجد سے ہٹا کے اب کعبۃ اللہ میں شامل کر دیا گیا. تو یہ دار الندوہ حرم شریف کے مسقف حصے کا حصہ بن گیا. حنفی مصلی جب بنایا گیا تو حنفی مصلی بالکل دار الندوہ کی جگہ پہ بنایا گیا تھا. تو بہرحال کعبۃ اللہ کی جو پرانی تصاویر ہیں اس کے اندر حنفی مصلی کی تصویریں بھی ملتی ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے. اب یہ 16 افراد باہر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ، یہ 16 افراد باہر کھڑے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تم ایسا کرو کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ چادر اوڑھ کے، اور یہ امانتیں کفار کی ہیں، یہ کفار کی امانتیں فلاں فلاں آدمی کو دے دو، اور پھر تم بھی آ کے ہمارے ساتھ مدینے میں مل جانا۔ یہ اسلام کے سب سے پہلے فدائی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، اور پتہ ہے کہ اگر کفار حملہ کریں گے، اندھا دھن حملہ کریں گے، تو اگر اندھا دھن حملہ کیا اور ختم کرنے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کی جگہ میں مارا جاؤں گا۔ تو پوری رات حضرت علی جو ہے وہ لیٹے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في آناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمعون۔ جب باہر نکلے تو یہاں پہنچے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ اس آیت تک پہنچے اور پھر اللہ کے حکم سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ یعنی یہ چہرے خاک آلود ہو جائے، یہ کہتے ہوئے ان کی طرف پھینکی، تو اللہ رب العزت نے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی آنکھوں میں ان کے سروں میں مٹی ڈالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر، وہاں سے سیدنا ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور چلتے چلتے غار ثور کسی نے رستے میں دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگے جی ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ تو اصل میں ایسا ہوا کہ ابو جہل جب آپ باہر نکلے ہیں تو ابو جہل وہاں تقریر کر رہا تھا، وہ تقریر یہ کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم اس کا دین قبول کر لو تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور پھر مرنے کے بعد اٹھو گے تو تمہیں اردن کے باغوں جیسے باغات ملیں گے، اور اگر یہ نہ کرو گے تو ذبح ہو جاؤ گے، اور پھر مرنے کے بعد اٹھو گے تو آگ میں گرو گے اور ہمیشہ جلتے رہو گے۔ اتنی سی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے نکلتے ہی فرمایا کہ ہاں تو بھی ان لوگوں میں سے ہوگا جو میرے سامنے کٹے گا اور میرے سامنے گرے گا اور میرے سامنے مرے گا اور میرے سامنے جہنم کی آگ میں جلے گا، یہ آپ نے فرمایا، اور پھر یہ آیات پڑھی اور مٹی پھینکی تو سب کے بالوں میں وہ مٹی پہنچی۔ عرب لوگ جو ہے وہ ہم جیسے گنجے نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بال رکھتے ہیں نا ہم لوگ، ہم سے یہ بھی سنبھالے نہیں جاتے، عرب لوگ ایسے ہوتے تھے جیسے بال رکھے ہوئے، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے۔ عربوں کے عام طور پہ بڑے بڑے بال ہوتے، جب وہ بڑے بال ہوتے پھر ان کو کٹواتے تھے، وہ کہتے ایک ہی دفعہ ان کا کیا تیا پانچا کریں گے۔ تو عرب لوگ بڑے بڑے بال رکھتے تھے عام طور پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسی وجہ سے لمبے بال تھے، بعض دفعہ کان کی لو تک، بعض دفعہ سفر کی وجہ سے کندھے تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مٹی پھینکی، اور کسی نے کہا کہ بھئی وہ تو وہاں گھوم رہے ہیں اور تم یہاں پر کھڑے ہو، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے چلے گئے، اس لیے کہ ان سب کے سروں پہ مٹی تھی، سب کے بالوں میں ایسی مٹی تھی جیسے فرید ایکسپریس میں سفر کر کے گئے ہوں۔